السلام علیکم طلبہ۔ آج ہم کلاس دوم سے اردو مضمون میں 7واں سبق جس کا نام ہے مظفر حنفی سے ایک ملاقات، تو اس کی مشقی سرگرمی حل کریں گے۔ سبق بڑا ہونے کی وجہ سے اس سبق کے بھی جو ہے 2 پارٹس ہوں گے، اس لیے آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس میں شجری خاکی کے لیے ہے۔ تو بھائی آپ کو بات بتا دوں کہ یہ اس ویڈیو میں صرف آپ کو جوابات ہی بتا رہا ہوں۔ آپ کے لیے لازمی ہے کہ درسی کتاب سامنے رکھے اور اس سبق کی مشقی سرگرمی پیج نمبر 38 اور 39 پہ ہے۔ تو پہلا سوال جو ہے میں کتاب پر سے پڑھ کر بتاتا ہوں کہ جان پہچان کا مطالعہ کر کے ذیل کا شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ سبق شروع ہونے سے پہلے آپ کے پاس میں جو پہلی بات اور جان پہچان کے جو 2 خاکے آتے ہیں اس پر منحصر جو ہے ہمارا یہ شجری خاکہ ہے۔ تو ہر سبق میں نظموں میں جو ہے جان پہچان پہلی بات اچھے دھیان سے پڑھیے۔ شجری خاکہ آپ کے پاس میں دیا ہے، مظفر حنفی کی تخلیقات ہے، 2 حصوں میں منقسم ہوا، 3 حصوں میں۔ پہلے حصے میں ادب اطفال پر مبنی نظموں کے مجموعے، سینٹر میں کہانی کے مجموعے، لیفٹ سائڈ میں ان رسائل میں شائع ہوئے۔ ایک ایک ہم دیکھیں گے کہ مظفر حنفی کی تخلیقات میں ادب اطفال پر مبنی نظموں کے مجموعے جو ہے ہمارے پاس میں تقریباً یہ جو ہے 7 خانے ہیں۔ پہلے خانے میں رائٹ سائڈ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کھیل کھیل میں، دوسرے میں نرسری کے گیت، اس کے بعد میں چٹخارے مزیدار نظمیں بچوں کے لیے اور بول میری مینا، اس طریقے سے۔ اس کے بعد میں جو ہے سینٹر والا جو ہمارے پاس میں ہے کہانی کے مجموعے، اس میں 3 خاکے ہے، نیلا ہیرا، بندروں کا مشاعرہ، حلوہ چور۔ اس کے بعد میں ہمارے پاس میں ان رسائل میں شائع ہوئے، اس میں ہمارے پاس میں طلبہ 4 خانے ہیں۔ پہلے میں کھلونا، دوسرے میں پھلواری، تیسرے میں ٹافی اور چوتھے میں کلیاں۔ تو اس طریقے سے یہ پہلا سوال تھا۔ آئیے دوسرے سوال کی جانب جاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارے پاس میں اسی درسی کتاب پہ پیج نمبر 38 پہ ہے کہ سبق پڑھ کر ذیل کے رواں خاکے کو مکمل کرنا ہے۔ آج کے بچے جو ہے کوہ کاف، پرستان، دیوتا، اس کے سامنے 3 خانے خالی ہے۔ سب سے اوپر میں خلا، دوسرے میں انٹارکٹیکا، تیسرے میں روبوٹ اور کمپیوٹر۔ اسی کے نیچے جو ہے بچوں کے غیر لسانی ادب میں ہمارے پاس میں 3 جو ہے خانے دیے ہوئے ہیں۔ پہلے میں کارٹون، دوسرے میں ویڈیوز اور تیسرے میں اینیمیشن فلمیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس میں یہ دوسرا سوال ہے۔ آئیے اس کے بعد میں ہم تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ تیسرے سوال کے اندر کیا پوچھ رہا ہے کہ ذیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ اس امتحان کا نام لکھیے جس میں مظفر حنفی نے ممتاز طلبہ میں تیسرا مقام حاصل کیا۔ تو طلبہ اس کے اندر مڈل اسکول امتحان میں کیا تھا۔ دوسرا سوال ہمارے پاس میں اس مقام کا نام لکھیے جہاں مظفر حنفی نے پرائمری اور مڈل اسکول کی تعلیم مکمل کی، تو فتح پور اس کے اندر لکھیں گے۔ تیسرا سوال ہے اسی میں کہ اس مقام کا نام لکھیے جہاں سے مظفر حنفی نے تدریسی خدمات کا آغاز کیا، تو اس کے اندر طلبہ اس سوال کا جواب میں آپ بھوپال لکھیں گے۔ اگلا ہے چوتھا، ذیل کے بیانات سے صحیح متبادل کو الگ کر کے لکھیے۔ یہ ہمارے پاس میں 2 دیے ہوئے ہیں، 3 بیانات ہے۔ مظفر حنفی کے ملازمت سے استعفیٰ دینے کی وجہ، اس کی 3 وجہ ہے۔ 3 وجہ میں سے ہمارے پاس میں جو صحیح وجہ ہے، افسروں کے سلوک کے خلاف احتجاج تھا، مطلب تیسرا۔ اس کے آگے کا ہے ہمارے پاس میں مظفر حنفی کے مطابق آج کل کے بچے صرف، تو ان تینوں میں ہمارے پاس میں کوہ کاف اور طلسماتی کہانیوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، مطلب یہ بھی تیسرا۔ تو اس طریقے سے 5واں سوال ہے طلبہ ہمارے پاس میں کہ ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا سوال اس میں ادب اطفال کے ادیبوں کو مظفر حنفی نے جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے کسی 2 کو بیان کیجیے۔ تو
ہم دیکھتے ہیں اس میں سے جو 2 نصیحتیں ہیں، تو ادب اطفال کے ادیبوں کو نصیحت کرتے ہوئے مظفر حنفی کیا فرماتے ہیں کہ بچوں کے لیے لکھتے وقت انہیں خود بچہ بن جانا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہی طریقہ اپنانا چاہیے. یعنی بچوں کی نفسانیات سے انہیں واقفیت ہونا ضروری ہے. اگر بچوں کی نفسیات سے ہمیں واقفیت نہیں ہوگی تو ہم بچوں کے ساتھ میں اچھی طریقے سے گھل مل نہیں پاتے. اس کے علاوہ ان ادیبوں کا مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ بھی وسیع اور متنوع ہو جس سے بچے استفادہ کر سکے، فائدہ حاصل کر سکے، اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکے بچے. دوسرا سوال ہے طلباء کے اس سبق میں آئے ہوئے بچوں کے ادیبوں میں سے کسی ایک کا نام اور ان کی کسی ایک تصنیف کا نام لکھیے اس کے اندر. تو اس کے اندر تقریباً اکثریت کافی شعراء کی ہے جس نے بچوں کے لیے جو ہے ادب میں بہت کچھ لکھا ہے. اس میں نے صرف ایک ہی نام یہاں پر لکھا ہے، علامہ اقبال. تیسرا سوال ہمارے پاس میں ہے بچوں کا ادب شائع کرنے والے 2 رسالوں اور ان کے مدیروں کے نام لکھیے. تو ہلال رسالہ ہے، مدیر عبد الملک سلیم ہے. گل بوٹے ہے، اس کا مدیر فاروق سید ہے. تو اس طریقے سے چوتھا سوال ٹیلی ویژن اور موبائل ادب کے لیے چیلنج ہے، اس بیان پر اپنی رائے دیجیے. تو چوتھا سوال اس کے اندر طلباء ہم دیکھتے ہیں، چوتھے سوال کے اندر جو پوچھ رہا ہے کہ ٹیلی ویژن اور موبائل ادب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، تو اس پر اپنی رائے دیجیے. تو اس طریقے سے سوال نمبر 4 کے اندر یہ جو رائے کے طور پر چند جملے ہیں، تو طلباء یہ آپ اپنی طرف سے بھی اس کے اندر کوئی اور جملے رائے کے طور پر لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہی جواب ہوگا. تو میں آپ کو یہ پڑھ کر سناتا ہوں کہ نشر و اشاعت اور معلومات واقعی کے شعبے میں ہونے والی نت نئی ایجادات و ترقیات سے پرنٹ میڈیا بہت زیادہ متاثر ہے، خاص طور پر ادب کا حصہ جو ماضی میں بھی اطمینان بخش صورتحال سے متعلق نہیں ہوا تھا، اب بچوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل فون اور ٹیلی ویژن کا ریموٹ ہی نظر آتا ہے. اس صورتحال سے پیدا شدہ ادب کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مظفر حنفی صاحب کا جو ہے تجویز کیا ہوا ہے علاج بہت ہی فائدے مند، سود مند، کارآمد جو ہے ہوا ہے کہ چور کو نگہبان بنا دینے سے چوریاں رک جاتی ہے. یعنی ایسا کچھ کیا جائے کہ تدریس و درس کے لیے الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ گنجائش پیدا کی جائے. موبائل فون، ٹیلی ویژن وغیرہ میں ادب میں اور اس کے متعلقات کو جو ہے اتنا بھر دیا جائے کہ قدم قدم پر بچوں اور بڑوں ہر ایک کا ادب سے سامنا ہوتا رہے اور کوئی بھی اس سے دور نہ ہو سکے. تو اس طریقے سے طلباء یہ ہمارے پاس میں سوال نمبر 4 تھا. آئیے اب سوال نمبر 5 میں کیا پوچھ رہا ہے کہ مظفر حنفی کی نظم کے مرکزی خیال کو واضح کیجیے. مظفر حنفی کی جو نظمیں ہیں، اپنی پیش کردہ نظم مظفر حنفی اپنے بچپن و لڑکپن کے زمانے کو انتہائی ستائی کا دور قرار دیتے ہیں اور موجودہ دور کی مہنگائی کو جو ہے انہوں نے واضح کیا ہے. نظم کے آخری 2 شعر سے اسی تبدیلی کو ظاہر کیا ہے کہ نانا کی تجویز 45 روپیے تھی اور آج امی و ابو کی تنخواہ 45,000 روپیے ہے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس میں یہ 5واں سوال ہے. اس کے بعد میں طلباء ہمارے پاس میں 6 سوال کے اندر پوچھ رہا ہے کہ پورے سبق میں سے کوئی 2 محاوروں کو جو ہے تلاش کرنا ہے اور اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ اس کا مفہوم، اس کا مطلب جو ہے واضح صاف طور سے جو ہے ہماری سمجھ میں آ جائے. تو پہلا لیے ہیں ہم نے سبک دوش ہونا، کسی کام کی ذمہ داری سے جو ہے دست برداری، ریٹائرمنٹ ہو جانا. تو جملے کے استعمال میں اس طرح سے کیے کہ اسلم سر آج اپنی طویل تدریسی خدمات سے سبکدوش ہو رہے ہیں، آج ریٹائر ہو رہے ہیں. دوسرا ہے مائل ہونا، راغب ہونا، کسی کی جانب جو ہے ہماری توجہ مرکوز ہونا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے اخلاق کی بدولت مخالفین بھی اسلام کی جانب مائل ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے طلباء ہمارے پاس میں سوال نمبر 6 تھا. سوال نمبر 7 کے اندر کیا پوچھ رہا ہے کہ مظفر حنفی کی زندگی کے ابتدائی حالات اپنے لفظوں میں لکھیے. تو مظفر حنفی صاحب جو ہے یہ زندگی کی ابتدائی ایام جو ہے ان کی غربت میں، افلاس میں گزری اور سماج کے اندر بھی انصافیوں کا مقابلہ کرتے رہے. یہ ان کے ساتھ میں انصاف نہیں ہوا. آپ کے والد جو ہے مدھیہ پردیش، جس کو MP کہتے ہیں، یہاں کا ایک شہر ہے کھنڈوا، یہاں پہ جو ہے پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے اور تنخواہ بہت کم تھی. اوپر سے مصیبت کہ آپ کے والدہ وہاں نہ رہتے تھے، آبائی گاؤں ہسوا جسے فتح پور کہتے ہیں وہاں پر رہتے تھے. لہذا والد 10
10 روپये ماہوار بھیج دیا کرتے تھے۔ اس میں والدہ 3 بیٹیاں اور ایک بیٹے کو جو ہے بڑی تندرستی کے ساتھ میں ان کا گزارا کرتی تھی۔ یہ زمانہ مظفر حنفی کے مڈل اسکول تعلیم کا تھا۔ اس زمانے میں مڈل اسکول کے امتحان میں بورڈ کے جو ہے 25 ممتاز طلباء کی فہرست میں جو ہے مظفر حنفی کا بھی نام آیا تھا۔ والد کی ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد گھر کی بڑی ذمہ داری جو ہے انہی کے ذمہ آ گئی، انہی کے کاندھوں پر آ گئی۔ کانپور میں 2 سال تک ملازمت کی تلاش میں بھٹکتے رہے اور نام ہونے کے بعد بھوپال کے اندر مڈل اسکول کے ٹیچر کی ملازمت کی تلاش میں بھٹکنے اور ناکام ہونے کے بعد بھوپال میں جو ہے مڈل اسکول کے ٹیچر کی ملازمت اختیار کر لی اور متعصب اور تنگ نظر آفیسروں کی زیادتی کے خلاف جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اس سروس کو چھوڑ دیا۔ والدین کے اصرار پر اسے دوبارہ جو ہے اختیار کرنا پڑا۔ پھر شادی ہوئی۔ 14 برس محکمہ جنگلات میں جو ہے یہ کلرک رہے اور ایم اے، LLB اور PhD کی ڈگریاں حاصل کی اور تھوڑے سے وقت میں ہی والدین اور بہنوں کی جو ہے کفالت کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کی پرورش کے لیے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تمام تر ذمہ داریوں کو جو ہے نبھاتے ہوئے جو ہے انہوں نے اپنے علم کو جو ہے جاری رکھا، علم حاصل کیے اور پھر ایک کامیاب اور نامور انسان کے طور پر جو ہے ہماری اور ساری دنیا کے سامنے آئے اور اپنی خود کی ایک پہچان بنائے۔ تو اس طریقے سے طلباء یہ ہمارے پاس میں جو ہے یہ ایک سوال تھا۔ اگلا سوال ہمارے پاس میں جو ہے 8واں سوال، مظفر حنفی کے بعد میں بچوں کے ادب کی خصوصیات سبق کی روشنی میں لکھیے۔ تو موضوع کی شگفتگی اور تکنیک کی جدت کسی بھی ادب کی کامیابی کی بنیادی عناصر ہے۔ بچوں کا ادب بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ مظفر حنفی صاحب کے مطابق ہم اپنے بچوں کو جادوگروں، پریوں، آسیبوں کی کہانیاں بہت سنا چکے ہیں۔ یقیناً آج بھی بچوں کی ایک تعداد ایسی کہانیوں کو پسند کرتی ہوں گی، لیکن موجودہ جو ہمارا بھارت ہے یہاں پر جو بچے ہیں جو پچھلی صدی کے بچوں سے کہیں زیادہ ذہین ہیں اور بہت زیادہ ہوشیار ہے، شعور آ چکا ہے انہیں۔ محض کوہ کاف اور طلسماتی کہانیوں سے دلچسپی نہیں رکھتے، صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ کہانیوں میں اپنے آس پاس کی زندگی کے الگ الگ شعبوں سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں، اس سے بھی یہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ آج جو ہے بچے مصنوعی سیارے ہو، روبوٹ ہو، کمپیوٹر ہو، تو اس طریقے کی طرف جو ہے یہ بچے بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں، جو کل ماضی میں دیوی دیوتاؤں پریوں کو جو حاصل کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے طلباء ہمارے پاس میں یہ سوال ہوا۔ اس کے بعد میں ہمارے پاس میں طلباء 9واں سوال ہے۔ تو 9واں سوال ہمارے پاس میں یہ ہے کہ ٹیلی ویژن اور موبائل تعلیم کے لیے مفید ہے یا مضر؟ اپنی رائے تحریر کیجیے۔ تو طلباء پھر دوبارہ آپ کے سامنے یہ بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں میں کہ میں نے جو لکھا ہے یہی سوال کا جواب ہی نہیں ہوگا، اپنی طرف سے جو ہے آپ جو ہے ٹیلی ویژن اور موبائل کی تعلیم کے لیے جو ہے مفید ہے یا نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر جس طریقے سے میں بھی جو ہے یہ ویڈیو جو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو اس میں جو ہے یہ آپ کا موبائل کا استعمال ہے یا آپ کے کمپیوٹر کا استعمال ہے، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اپنی طور پر آپ رائے کے لیے چند جملے بتا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے یہ بتایا ہے کہ دیگر سائنسی ایجادات ہی کی طرح ٹیلی ویژن موبائل بھی اپنے اندر مفید اور نقصان دہ اثرات و نتائج رکھتے ہیں۔ اس کے اندر فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ تعلیم کے عمل میں ان دونوں چیزوں کا زیادہ عمل دخل جو ہے بیجا ثابت ہوتا ہے۔ ہر چند کی تعلیم کے نقطہ نظر سے تھوڑا مفید ثابت ہوتے ہیں، لیکن نتائج کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے استعمال پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو موبائل میں دیکھتے ہیں اور اس سے بھٹک جاتے ہیں کہ کسی دوسرے ویڈیو کی جانب آپ کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے، اس کو بند کر کر کسی ویڈیو پہ جاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ والدین خود ان چیزوں میں اس طرح منہمک ہوتے ہیں، وہ بچوں کو کیا اور ان چیزوں سے روک پائیں گے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کے علاوہ والدین بھی جو ہے گھنٹوں موبائل کے اندر بیزی رہتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کی جانب ان کی توجہ، ان کی پرورش، ان کی تربیت کر نہیں پاتے۔ کبھی والدین میں سے کوئی ایک ازراہ تکمیل حجت منع بھی کر دے تو بچے پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی والدین منع بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں پہ اثر نہیں ہوتا، یا اس کے اندر یا تو والدین جو ہے سختی کے ساتھ منع نہیں کرتے یا پھر وہ خود اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اس لیے بچوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے بچوں کے لیے بہتر مستقبل اور کردار کی تعمیر کے لیے، ان کی تشکیل کے لیے جو میری رائے بالکل واضح اور
غیر ممکن ہے کہ ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لیا جائے اگر وہ صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں تو، یا اپنے سامنے بیٹھ کر جو ہے ان کو جو ہے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہی دیکھنے دیا جائے، یا ان کو اس طریقے سے نصیحت کی جائے کہ وہ اس کے علاوہ دوسری اور چیزوں میں جو منہمک نہ ہو، اور ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھنے کے اوقات جو ہے قلیل درجے میں متعین کیے جائے، اور اپنے سامنے جو ہے ان کو بیٹھ کر جو ہے ان کو بتایا جائے، اور ایک قلیل مدت کے لیے بتایا جائے۔ ایسے نہیں کہ ان کے ہاتھ میں ریموٹ دے کر گھنٹوں سے اور پورا پورا دن جو ہے ان کو ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھا دیا جائے۔ تو کمپیوٹر کا استعمال بھی والدین اپنی نگرانی میں کرائے، ورنہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ بچے اگر کسی غلط سائٹ پہ جاتے ہیں ان کا جو نقصان ہوگا یہ وقت ضائع ہوگا، ایسی چیزیں دیکھیں گی کہ جس کی وجہ سے جو ہے کوئی حاصل نہ ہو، اور کہنے کے سوا کوئی چارہ بھی باقی نہیں رہ جاتا ہے کہ اب وہ پچھتائیں گا، وہ جب چڑیاں چگ چگ گئی کھیت۔ تو اس طریقے سے نقصان ہونے کے بعد میں اگر ہم کتنا بھی پچھتاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ 9واں سوال ہے۔ اس کے بعد میں طلبہ جو ہے اگلے سوالات کے جوابات کے لیے اس کے بعد کا پارٹ 2 دیکھیے۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔